شہنامہ.com میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اردو زبان کو ہندوستان میں 200 سال ہو چکے ہیں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مشہور مصنف، کالم نگار، صحافی اور تجزیہ نگار عبید اللہ ناصر شامل ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اردو کی مختصراً تاریخ جو ہے اس کو آپ ہمارے ویڈیوز کو بتائیں، اور یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں اردو کن مرحلوں سے گزر رہی ہے، اس کے کیا نشیب و فراز ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ عبید اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرے میں شامل ہوئے۔ 200 سال اردو کو ہو چکے ہیں، اور اردو نے جس طریقے سے ترقیاں کی وہ عالمی ریکارڈ ہے، لیکن کچھ تنزلی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اخباروں کے اور رسائل کے جو ریڈرشپ ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اس صورتحال سے بھی ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی مختصراً، اور کن مرحلوں سے گزری، اور تازہ صورتحال کیا ہے؟ اردو کے سلسلے میں حسین بھائی، نشور وادی صاحب کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اردو کی کہانی ہے دلکش، بے باک سی ہے کچھ یہ مہوش، نکلو تو تھی درباروں سے، ٹکرا ہی گئی سرکاروں سے۔ تو اردو زبان جو ہے وہ ہندوستان کی، خالصتاً ہندوستان کی زبان ہے۔ یہ فارسی، ہندوی اور بہت سی علاقائی زبانوں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے اس کا بنیادی نام لشکر رکھا گیا تھا۔ لشکر کے بعد سے پھر یہ تبدیل ہوتے ہوتے اردو پہنچی۔ یہ ایک لشکری زبان ہے جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔ یہ مغلوں کے دور سے ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس پہنچی ہے، اور جنگ آزادی میں اس نے جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، جس طریقے سے اس نے جنگ آزادی کی قیادت کی ہے، وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا باب ہے۔ اردو وہ ویسے تو بہت پرانی زبان ہے، لیکن جہاں تک اردو صحافت کی بات ہے، اردو صحافت ایکچولی 200 سال پرانی ہے، اردو زبان تو بہت پرانی ہے۔ اس سے پہلے یہ مغلوں کے سے بھی پہلے سے یہ شروعات ہو گئی تھی، جب فارسی دھیرے دھیرے ہندوستان میں، جب وہ مغلوں کی اور مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوتی گئی، تو ایک ایسی لنگوا فرینکا، رابطے کی زبان کی ضرورت پڑی جو سبھی لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، اس لیے فارسی کی جگہ پر اردو کو رائج کیا گیا تھا۔ تو اردو تو ابھی 1947 تک ہمارے مشترکہ ہندوستان کی ایک طریقے سے لنگوا فرینکا تھی، لیکن آزادی کے بعد اردو کے ساتھ ناانصافیاں شروع ہوئیں، اور بقول ساحر رضوانی کہ جس شہر میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، اس شہر میں اردو اب بے نام و نشاں ٹھہری، اور آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن ماتو زباں ٹھہری، گستاخ زباں ٹھہری۔ تو اردو کی کہانی بہت ہی روشن بھی ہے، بہت ہی تابناک بھی ہے، اور بہت ہی دردناک بھی ہے۔ جہاں تک اردو زبان کے مستقبل کی بات ہے، تو کسی زبان کے مستقبل کا دار و مدار اس کے پڑھنے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اتر پردیش اور یا دہلی کے آس پاس کے علاقوں کو نظر انداز کر دیں، تو آپ دیکھیے کہ اردو کی نئی نئی بستیاں ہندوستان میں بستی چلی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے کیرالہ میں بھی اردو اکیڈمی قائم ہوئی ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں اردو کی بہت اچھی پوزیشن ہے، خاص کر حیدرآباد کا وہ علاقہ جس سے تلنگانہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں اس کی بڑی اچھی حیثیت ہے۔ مہاراشٹر میں بہت اچھی حیثیت ہے، کلکتہ اور آپ کے مغربی بنگال میں بہت اچھی حیثیت ہے، بہار میں بھی بہت اچھی حیثیت ہے۔ صرف اتر پردیش میں اس کی حالات بہت خراب ہے، حالانکہ اتر پردیش میں دوسری سرکاری زبان ہے، لیکن سرکار کی جو ایک سوتیلا سلوک رہا ہے اردو کے ساتھ، وہ آزادی کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا اور آج تک جاری ہے۔ بیچ بیچ میں تھوڑا بہت اردو کو سہولتیں ملتی رہی، لیکن جیسے جیسے حکومتوں کی اردو کی طرف سے بہتری بڑھتی گئی تو اردو کے لیے مشکلات بڑھتی گئی، اور آج تو عالم یہ ہے کہ اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے نام سے جو یونیورسٹی مایاوتی کے زمانے میں قائم ہوئی تھی، اور جسے اسی مقصد سے قائم کیا گیا تھا کہ مدرسے سے نکلنے والے ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، ڈگریاں حاصل کر سکے، لیکن موجودہ حکومت نے اس کا نام ہی بدل دیا، اس کو لینگویج یونیورسٹی کر دیا، اور جو اس کے پہلے وی سی ہوئے تھے، فاؤنڈر وی سی علی انصاری صاحب نے جو وہاں اردو زبان کی لازمیت رکھی تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم کر دی گئی، اور آج وہ یونیورسٹی ایک معمولی یونیورسٹی بن کے رہ گئی ہے۔ اس کا مقصد اردو عربی فارسی کا فروغ تھا، وہ اب صرف ایک لینگویج یونیورسٹی بن کے رہ گئی ہے۔ تو اردو کے ساتھ ہمارے ساتھ زیادتیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم لوگ اردو کو بچانا چاہتے ہیں
تو हमें अपने घरों में उर्दू को राइज रखना होगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि उर्दू के साथ दूसरों से ज़्यादा अपनों ने बेइतनाई बरती है। उर्दू को सरकारों ने अगर दफ्तरों से निकाला तो हम लोगों ने उसे अपने घर से निकाल दिया, जिसका खमियाजा हमारी नई नस्लें भुगत रही हैं। उर्दू के ये साथ में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की सरकार जो जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रही है, और उसका जो एक महाना रिसाला नया दौर निकलता था, जिसको भी हाँ बहुत कदीमी रिसाला हो गया, और उसके बड़े अच्छे अच्छे और तारीखी नंबर बहुत छाया हुए बहुत थे, लेकिन अब ना बहुत नया बहुत दौर निकल जबरदस्त। रहा है, ना उसका कोई एडिटर है, या एडिटर भी है तो उसकी इशाअत नहीं हो रही है मैगजीन की। क्या समझते हैं आप कि ये क्या इसकी वजह है, और क्यों अदम दिलचस्पी है सरकार को? पता है ना कि ये इसकी वाहिद वजह जो है उर्दू दुश्मनी है। मौजूदा निज़ाम हमारा जो है वो हर उस चीज़ का दुश्मन है जिसे हम मुश्तरका तहजीबी रवायत कह सकते हैं, तो मुश्तरका तहजीबी असासा कह सकते हैं। तो उसका शिकार उर्दू भी है। जब उर्दू यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी गई, और बताइए कि ये कितना ज़बरदस्त ये अदबी रिसाला हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट निकालता था, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू थी वहाँ इसकी धमक थी। एक से एक शानदार नंबर उसने निकाले हैं। बहुत बड़े बड़े जो एडिटर्स इसके हुए हैं, हालांकि वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ही थे, लेकिन उन लोगों की अदबी हैसियत बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने इसको बड़े चार चांद लगाए, और आज हालत ये है कि उसका करीब करीब खात्मा ही हो गया है, और कोई उम्मीद नहीं है कि अगर यही निज़ाम जारी रहा तो उसको ज़िंदा रखा जा सकेगा। ये हमें उम्मीदें दिखाई देती है। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो एक यही की ज़बान को, जो खालिस्तान हिंदुस्तानी ज़बान है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुई बढ़ी, इसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बड़ा तारीखी किरदार अदा किया, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दिए, उसके साथ आज इतना सौतेला सलूक किया जा रहा है। तो शर्म की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन अब वही है, किस किस को और किस किस का मातम कीजिए। हर चीज़ जब ख़त्म की जा रही है, हमारी मुश्तरका तहज़ीबी विरासत से दुश्मनी बढ़ती जा रही है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ हमारी लगता है कि हम लोगों में भी कुछ वो जो लापरवाही कह लीजिए, या एक डर और खौफ का माहौल कह लीजिए, या एक बेतनाई टाइप की चीज़ वो हम लोगों की भी है। मसलन जब उर्दू यूनिवर्सिटी से उर्दू फारसी का लफ्ज़ हटाया जा रहा था, तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि हम लोग एक PIL दाखिल करें, और कोशिश करें कि भाई अब हम अदालत के ज़रिए जाएँ, चूँकि कि उर्दू जो है वो उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान है, और ये जो उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी कायम किया था मायावती ने, उसका मकसद ही ये था कि लेकिन उत्तर प्रदेश में उर्दू की तरोीज और तरक्की के लिए कई इदारे कायम किए गए हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी है, उर्दू अकेडमी है, लेकिन आम तौर से शायरों और अदीबों को ये शिकायत रहती है कि उसका वहाँ भी करप्शन फैला हुआ है, और वहाँ जो अकरूबा परवरी है, या जो जिस तरीके से भेदभाव है कि लोगों को इनाम देने में, वो सब पर आया हो चुका है। और बहुत से इदारे ऐसे भी हैं कि जो यानी उसमें मेंबरान जो हैं, या जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, वो सही उर्दू जानते भी नहीं हैं। तो अब ये अकेडमियों का काम था कि उर्दू को गली गली पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक मुशायरा करके शायद, जिसमें भी करप्शन की खबरें आती हैंगी, वो करके वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो उर्दू अकेडमीज़ हैं, या फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी है, इसका क्या रोल होना चाहिए, और इस तरह से उर्दू किस तरह से फैलाई जा सकती है इन इदारों की तरफ से? देखिए, उर्दू अकेडमी जब उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी कायम हुई थी, तो उसके बड़े अच्छे मकासद थे, और उसके बहुत अच्छे बाइलाज बनाए गए थे, और उसके बुनियाद पर ही यही उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की बाइलाज की बुनियाद पर ही दूसरी अकेडमियों ने हिंदुस्तान की ये अपने उर्दू अकेडमियाँ कायम की थी। लेकिन ये कि अब हर चीज़ डिपेंड इस पर करती है कि घोड़ा तो उस तरफ चलता है जिस तरफ उसका घुड़सवार ले जाना चाहे। अगर अच्छा वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो, और अच्छा उसका सेक्रेटरी हो, और उसको वाकई उर्दू के फ़रोग से दिलचस्पी हो, तो उसका अच्छा काम लिया जा सकता है। अदरवाइज चलिए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती रहती है, एक बजट है उसको खर्च करना है, चाहे जिस तरीके से चाहे खर्च कर दे। और करप्शन की बात जहाँ तक है, थोड़ा बहुत इनाम वगैरह के मामले में शुरू से ही लोगों को शिकायतें रही कि गलत इनाम दिया गया और गलत अवार्ड दिया गया, ये सब हुआ। लेकिन कभी कभार तो लगता है जैसे बिल्कुल एकदम अंधेपन के साथ अवार्ड दिए जा रहे हैं। कभी कभार थोड़ी बहुत लोगों को शिकायतें हो जाती थी। आज हालत ये है कि जब खुद सरकार ही नहीं चाहती उर्दू को फरोग, तो उर्दू के अकेडमी वाले क्यों चाहेंगे। और अब आप बताइए, जैसा मैंने बताया कि अभी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी में ऐसा वो VC लाया गया है जिसको शायद उर्दू आती ही नहीं है। तो यही हालत उर्दू अकेडमी की भी है। उर्दू अकेडमी के डिप्टी चेयरमैन के लिए बहुत बड़ी हैसियत रखी गई थी कि उसके शराइत थे कि उसका बड़ा पब्लिश्ड वर्क होना चाहिए, उसकी एक अदबी हैसियत होनी चाहिए, उसका होना चाहिए। अब जो साहब हैं, उनका नाम तो हमने तभी सुना जब उनका नाम आया कि वो उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए। चेयरमैन तो उनका खैर प्राइम मिनिस्टर होता।
کبھی کبھار ایک زمانہ تھا جب اردو اکیڈمی کے بڑے جلوے ہوا کرتے تھے، چیف منسٹرس وغیرہ بہت توجہ دیتے تھے. ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، ہمارے سینئر ساتھی نے بتایا تھا کہ صاحب وہ جب وہ ویر بہادر سنگھ چیف منسٹر تھے، حالانکہ ویر بہادر سنگھ بڑے رف اینڈ ٹف آدمی تھے، ان کا لٹریچر سے کوئی بہت خاص تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارا چیئرمین جو ہے وہ لکھنؤ کے ایک اس میں کیا کہتے ہیں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا، تو بڑا خفا ہوا کہ اردو اکیڈمی کا چیئرمین مسافر خانے میں ٹھہرا ہے، تو ہماری بڑی بے عزتی کی بات ہے. اور ان کو بلایا ہوئے کہ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ہمیشہ پہلے بھی آتا تھا، تو وہیں چار باغ میں جو مسلم مسافر خانہ بنا تھا وہاں ٹھہرتا تھا، تو ہم اس کے اکیڈمی کے اوپر کیوں ووٹ ڈالیں. ایسے بڑے بڑے لوگ ہوئے تھے اردو اکیڈمی کے. اس کے بعد پھر ایسے لوگ ہوئے کہ جو اپنے گھر سے اپنی کار سے آتے تھے اور ٹیکسی کا پیسہ لیتے تھے، تو اس طرح کی حرکتیں تو بہت پہلے ہوتی رہی تھی. سوال بھائی ہے عام حسین طور بھائی. سے ان اداروں میں بہت ہی کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں 0% ٹالرنس کی بات ہو، وہاں ان اداروں کے ممبران اور جو ان کا چناؤ ہوتا ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بھی اسکریننگ اور مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا جو اس وقت عروج ہے یا اردو کا مستقبل جو اور بہتر ہوگا وہ مہاراشٹر اور آندھرا وغیرہ میں زیادہ بہتر ہے اتر پردیش سے. اور مہاراشٹر میں اردو میڈیم اسکولس ہیں، شبینہ اسکولس ہیں، اس طرح سے اردو کو وہاں کافی ترقی ہے. لیکن جو گڑھ تھا، گہوارہ تھا تہذیب کا، زبان کا، وہاں بہت برا حال ہے، اور اس کے ساری ذمہ داری ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی تنظیموں اداروں پر ہے کہ جو بالکل صرف نیتا گیری کرتے ہیں، صرف ہار پھول پہنوا رہے ہیں اپنے کو، اور سوائے جلسہ اور تصویریں کر رہے ہیں اور فیس بک پر چمک رہے ہیں؟ صحیح بات. وہ تو بجٹ خرچ کرنے کے لیے فنکشن کر دیے جاتے ہیں کہ جو بجٹ الاٹ ہوا ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تو چلو کچھ صاف کو دے دیا جائے، کچھ شاعروں کو دے دیا جائے، کچھ ادیبوں کو نواز دیا جائے، اور کچھ ادھر ادھر کر کے سب کھیل دیا جائے. تو اصل میں حسین بھائی دیکھیے ایک بات تو یہ مانتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہے چاہے اردو اکیڈمی ہو چاہے فخر الدین اکیڈمی ہو، یہاں بدعنوانی ہے اور یہ لوگ اپنے فرض منصبی صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہے ہیں. لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اردو والے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں. یہ سب چیزیں کچھ تو ہمارا بھی تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں وہ پوری کرنا چاہیے. میرا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم آپ کے خیال سے 2 ایسے پوائنٹ یا 3 ایسے کون سے نکات ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ اور پھیل جائے اور اس کا مستقبل جو ہے مستحکم ہو جائے، تاکہ یہ ایک خوبصورت زبان اور شیریں زبان جو ہے وہ وقت کے ساتھ میں مٹی میں خاک میں نہ مل جائے؟ دیکھیں حسین بھائی، جب تک کسی بھی زبان کے فروغ کے لیے اس کا روزگار سے وابستگی بہت ضروری ہے. صرف اس کی ایک ادبی حیثیت اور اس کی چاشنی اور اس کی شعر و شاعری اور اس کا ادب اور اس کا یہ سی اس کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے. اردو کو اگر زندہ رہنا ہے تو اسے روزی روٹی سے جوڑنا بہت ضروری ہوگا. اور روزی روٹی سے جوڑنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اتر پردیش میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے جسے سپریم کورٹ اپروو کر چکا ہے، جسے ابھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. ایک سمپل سا جیو اگر جاری کر دیا جائے کہ ہر سرکاری ملازم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اردو کی صرف ورکنگ نالج رکھے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں عالم فاضل بن جائے، کوئی ضرورت نہیں کہ اس میں گریجویشن ہی سے کر لے. صرف اس کو اگر ورکنگ نالج ہو کہ وہ اردو میں آئی درخواستوں کو پڑھ سکے، اردو میں جواب دے سکے. اردو اگر لکھنا پڑھنا اگر اس کے لیے لازمی کر دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور ہر شخص اس اردو کے حاصل کر اردو پڑھنے کی طرف توجہ دے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جب ملائم سنگھ یادو کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے اردو اساتذہ کی اور اردو ٹرانسلیٹرز کی بھرتی شروع کی تھی، تو بہت سے لوگوں نے ریفریشرز کورس کر کے، غیر مسلموں نے ریفریشر کورس کر کے اردو میں سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور مدرسہ بورڈ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ اردو کے نام پر ان کو نوکریاں بھی مل گئی. حالانکہ وہ اردو کے ساتھ بہت بڑی بےمانی ہوئی تھی، اس لیے کہ مدرسے بورڈ میں بھی کرپشن تھا اور فرضی ڈگریاں دے دے کے لوگوں کو اردو کے نام پر ملازمتیں دلوا دی گئی، اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے. اردو میں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، دوسرے کام سے لیے جاتے، اردو کا کام نہیں لیا جاتا. تو یہ ہے. لیکن پھر بھی اگر سرکار اتنا کر دے صرف کہ اردو کو لازمی، اردو کی ورکنگ نالج کو اگر لازمی کر دے تو اردو کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ تھے اردو کے مصنف، صحافی، تجزیہ نگار عبید اللہ صاحب ناصر، جنہوں نے کچھ مشورے دیے، کچھ ماتم کیا اردو کی حالت پر اور اس کے اداروں پر، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ. شکریہ آپ کا.